ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا وعوننا ومعيننا وهادينا ومرشدنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله در الله المكنون سر الله المخزون سرور القلب المحزون نور الأفئدة والعيون نور الأفئدة والعيون عالم ما كان وما يكون أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى وارث حال یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر
اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اور وہ تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحبان ایمان جو صاحب تقوی ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا کی زندگی میں بھی انہیں خوشخبری ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی انہیں خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں، ذالک ھو الفوز العظیم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک ھو الفوز العظیم۔ توجہ کے ساتھ آج کے مضمون کو سنیے۔ بیان تو میں نے اولیاء کاملین سے متعلق کرنا ہے، مگر جو خیالات قدرت کاملہ اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے میرے ذہن میں ڈالتا ہے، میں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دنیا کا ایک اصول ہے کہ وہ اپنے خاص ملازم کا خیال کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ اپنے ملازم کو چیک بھی کرتے ہیں، اس کی گفتار کو، اس کی رفتار کو، اس کے کام کو، اس کے عقل و شعور کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے آنے جانے کو، اور وہ چیک کرتے ہیں۔ کبھی رات کی ڈیوٹی میں چیک کر دیتے ہیں، کبھی دن کی ڈیوٹی میں چیک کر دیتے ہیں، اور اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں چیک کیا جا رہا ہوں، یا مجھ پر کسی کی نظر ہے، یا مجھے کوئی وہ دیکھ رہا ہے اور میرے کام کی وہ پڑتال کر رہا ہے کہ یہ کیسے چل رہا ہے۔ اسی انداز کے اندر جو گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں ان کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ یہ تو پروفیسر صاحب جانیں گے کہ وہ مجھے نام نہیں آتا چونکہ میں نے انگریزی نہیں پڑھی ہوئی، ہمیں بزرگوں نے انگریزی پڑھنے نہیں دیا،
کہ ان کی ایک سالانہ رپورٹ بنتی ہے اور اس رپورٹ کا ہر ملازم کو فکر ہوتا ہے کہ میری رپورٹ جو ہے وہ کہیں غلط نہ ہو جائے اور میرے خلاف کوئی ایسے ریمارکس نہ آ جائیں جو میری پینشن پر اثر انداز ہوں یا میری ملازمت پر اثر انداز ہوں۔ تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جس افسر نے اس کی وہ گویا کہ رپورٹ بنانی ہے اس کے ساتھ وہ بنا کر کے رکھتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ رپورٹ اس نے بنانی ہے، کہیں میری رپورٹ یہ خراب نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو دنیا کا کام کرتے ہیں، دنیا والوں کا کام کرتے ہیں، دنیا والے ان کو چیک کرتے ہیں، ان کے بارے میں وہ رپورٹ منگواتے ہیں، ان کا وہ معاملہ جو ہے اس کو وہ چیک کرتے ہیں اور اس کی باقاعدہ رپورٹ بنتی ہے، اس کی باقاعدہ سلسلہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کا ذکر کیا جن کی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں مثبت ہے اور اچھی ہے، جن کی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں مثبت ہے، اچھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ ایک تو ہم ہیں نا عام لوگ، ہمارا بھی ذکر تو موجود ہے کہ ہم ایمان والوں میں سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ ہم جس گھر کے اندر پیدا ہوئے، ہمارے والدین نے پہلے ہی دن ہمارے کان کے اندر اللہ کا نام جو ہے وہ بلند کر دیا، اللہ کے محبوب کا نام بلند کر دیا۔ ایک کان میں اذان کہہ دی، دوسرے کان میں تکبیر کہہ دی اور گویا کہ بتا دیا کہ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور وحدہ لا شریک نے تجھے تیرے ماں کے ہاں جنم دیا ہے اور جن کے پاس تو آیا ہے یہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے والے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کرنے والے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں بلند کرنے والے ہیں، حی علی الصلاۃ کی صدا لگانے والے ہیں، حی الفلاح کی طرف آنے والے ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ تو جس گھر کے اندر پیدا ہوا اور اللہ تبارک و تعالی ان کی آذان ہمارے کانوں میں ڈال دیتا ہے۔ جو خوش نصیب اس آذان کی عزت کرتا ہے وہ دنیا میں عزت پا جاتا ہے، جو اس کان کی عزت کرتا ہے، اس آواز کی عزت کرتا ہے، اللہ کے نام کی عزت کرتا ہے۔ مجھے بات ذہن کے اندر آ گئی تو میں بیان کرتا ہی چلا جاؤں۔ یہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی ہے کہ ایک آدمی اپنے زمانے کا انتہائی گناہ گار اور جس کو کہتے ہیں آج کل پنجے عیب شرعی اور شراب میں دھت رہنے والا، وہ اپنے اس واہیات کھیل کود کے اندر وہ کہیں جا رہا تھا گلی سے یا سڑک سے، مجھے اسے ایک ٹکڑا نظر آیا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر کے ذہن میں لایا کہ اللہ کا نام ہے، اس کی تو عزت کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس کے بارے میں جو ہے نا وہ غلط خیالات کریں۔ یہ اللہ کا نام زمین پہ پڑا ہے، اس کی تو مجھے احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ اس نے بڑے عزت و آبرو کے ساتھ اس کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد خوشبو لگائی، لگا کر کے ایک اونچی محفوظ جگہ پر اس نے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آ تھا، وہ شرابی اور تھا وہ گویا کہ بد کردار، اور رات کو خواب کے اندر کوئی اللہ کا درویش ملا اسے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
کسی درویش کے ساتھ جو جس انداز میں بھی بات ہوئی وہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے، اسے کہا گیا کہ میرا ایک دوست ہے، وہ رہتا کلب میں ہے، پیتا وہ شراب ہے وہ گندا آدمی لیکن میرا دوست ہے، جا کر کے اس کو میرا سلام کہہ، جا کر اس کو میرا سلام کہہ دو۔ وہ آدمی جب صبح اٹھا تو بڑا پریشان ہوا، نام بھی اس کو بتا دیا گیا، جگہ بھی بتا دی گئی، ملاقات کا وقت بھی بتا دیا گیا، جگہ بھی جہاں ملاقات ہونی تھی بتا دی گئی۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا مجھے خواب آیا۔ میں کہا چلو حکم ہے تو حکم کو تو ماننا چاہیے نا، باقی وہ معاملہ خدا جانے اس کا بندہ جانے۔ وہ چلے گئے۔ جب وہ شراب خانے میں گئے تو جو بار وہ کھڑا تھا نا وہ ان کا وہ چوکیدار یا سپاہی یا کوئی محافظ، اس کو کہنے لگے کہ میں نے بشر کو ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشر ہے تو اندر، لیکن اس وقت وہ مینا و ساغر میں مصروف ہے، بادا و ساغر میں وہ مصروف ہے، اس وقت وہ شاید باہر نہ آ سکے، آپ پھر کسی وقت مل لینا، یہ غلط ٹائم ہے آپ کی ملاقات کا۔ انہوں نے کہا بس جا کر اس سے یہ کہہ دو کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ کا پیغام، میں اس سلام اس کو دینے کے لیے آیا۔ وہ چلا گیا، جا کر اس کو کہا کہ صاحب تمہیں باہر ایک آدمی آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا سلام اس کو کہنا ہے، تو ایک منٹ کے لیے میری بات سن لے، میرا کوئی ان سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ فوراً اٹھا کہ خدا جانے اب اللہ کا کیا پیغام آ گیا۔ گناہ گار جتنا اللہ سے ڈرتا ہے نا اتنا نمازی نہیں ڈرتا۔ جڑیاں بہتیاں لمبیاں نمازاں پڑھنا لینا نا اینا نہیں ڈرتا جنہ گناہ گار ڈرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ گار جڑا نا کسی نے بازی لینا جو اگے لنگ جاتا۔ وہ جب اٹھا تو جوتا بھی نہیں پہنا، ننگے پاؤں باہر آ گیا۔ باہر جو اللہ کا درویش کھڑا تھا آ کر کہنے لگا بھائی دس کی گل ہے؟ انہیں آخیا گل ہے وے مینوں میرے رب نے پیغام دیتا ہے کہ تو ساڈے ناں دی عزت کیتی ہے، اسی بھی تیری عزت کر تے تینوں سلام کہنے، تو ساڈے ناں دی عزت کیتی، اسی بھی تیری عزت کرنے ہیں تے تینوں سلام کہنے۔ بس خدا جانے کہ پیغام دینے والے کے پیغام میں کیا اثر تھا کہ اس نے اسی وقت بادا و جام توڑا اور ننگے پاؤں باہر آ گیا۔ آیا تو وہ لگا تلاش کرنے کہ میں کہاں پر جاؤں اور جہاں پر میری توبہ قبول ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کے نام کا احترام کیا۔ ساری زندگی وہ ننگے پاؤں رہے، ساری زندگی وہ ننگے پاؤں رہے۔ ان کا نام بعض لوگ بشر کہتے ہیں، بعض بشر کہتے ہیں۔ نام ویسے میرے نزدیک بشر ہے جس کا معنی ہے جس کو خوشخبری دے جاؤ، اور بشر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر آدمی جو ہے وہ بشر ہے۔ تو خدا جانے اصل نام کیا تھا، لیکن کتابوں کے اندر بشر یا بشر ہی آتا، اور وہ اتنے باکمال ہوئے کہ جس جگہ پہ وہ رہتے تھے نا اس گلی کے اندر کوئی جانور مینگل نہیں کرتا تھا، پیشاب نہیں کرتا تھا۔ جب ان کا آخری وقت آیا ہوا یہ ایک دن ایک مائی صاحبہ وہ صبح کو اٹھی تو جب انہوں نے اپنے دروازے سے باہر کو جھانکا
تو دیکھا کہ ایک جانور جو ہے وہ وہاں پر لد کر رہا ہے یا پیشاب کر رہا ہے یا مینگنی کر رہا ہے، تو اس نے وہیں پہ چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ اماں جی خیر تو ہے؟ فرمانے لگے بشر فوت ہو گیا، بشر فوت ہو گیا۔ ان کا اماں جی کوئی خبر نہیں ہے، کہیں سے کسی طرف سے خبر نہیں آئی، اور وہ اپنے گھر کے اندر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور مانیں گے کہ نہیں، جدوں دی انہیں رہائش ساڈے علاقے چ رکھی ہے، ساڈی گلی کے اندر کسے بلی نے کتے نے اج تک پیشاب نہیں کیتا، تے اج میں ویکھیا مینگڑیاں پہ ہوندیاں، جدا پتہ لگدا ہے کہ جدا احترام سی اج دنیا تے نہیں رہا، اج جو دنیا تے نہیں رہا۔ تو بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں پہ کرم فرماتا ہے تو انہیں پھر اپنی سمجھ، اپنی محبت، اپنا ذوق بھی عطا کرتا ہے۔ اسی انداز کے اندر اسی مہینے کے اندر ایک بہت بڑے ہندو پاکستان کے شیخ ہیں جن کو معین الدین اجمیری کہا جاتا ہے، لقب ان کا غریب النواز ہے اور شمس الہند ہے، اور ہندوستان کا بہت بڑا شیخ ہے، اور ہند الولی عطائے رسول، ہند الولی عطائے رسول حضرت سیدنا سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کچھ فقیر کو بھی الحمدللہ ہندوستان میں ان کی درگاہ پر جناب اسکندر صاحب کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، بحمداللہ تعالی وہاں پر ہم لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک یہ ہمارے دوست آج کل جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، ابھی وہ آئے نہیں، تو وہ بھی اس گویا کہ وفد میں شامل تھے، وہ بھی تشریف لے گئے تھے۔ وہ تو باکمال آدمی ہیں، ہم لوگ تو گنہگار آدمی ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں پر جو ہم نے رونق دیکھی، جو وہاں پر ہم نے دنیا کا آنا جانا دیکھا، جو ہم نے وہاں پر ان کی بارگاہ کے اندر لوگوں کا خلوص دیکھا، جس کے بارے میں مجھے یاد پڑتا ہے، میں سیرت کی ان کی کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کہ کوئی انگریز وہ ہندوستان کا دورہ کرنے کے لیے آیا، جبکہ انگریز ہی کی حکومت تھی، تو اس وہاں جب گیا تو اس نے واپس جا کر کے رپورٹ پیش کی۔ اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان کے اندر 2 مزارات ایسے دیکھے ہیں کہ جو وہ مزار والے آج بھی حکومت کر رہے ہیں، وہ مزار والے آج بھی حکومت کر رہے ہیں، جن میں ایک حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس نے نام لکھا، اور دوسرا اس نے حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا نام لکھا۔ کہا کہ وہ لوگ آج بھی کر رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ واقعتاً وہ لوگ مرنے کے بعد بھی اپنی زندگی کا احساس دلا رہے ہیں، اپنی زندگی کا احساس دلا رہے ہیں۔ لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا تو کہاں تک پیش کیا؟ میں نے تاریخ پڑھی تو حیران ہو گیا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد کے ایک امیر صاحبزادے تھے، اپنے والد کے امیر صاحبزادے تھے، ان کا باغات بھی تھے اور پن چکی بھی تھی، اور بھی ان کے پاس کوئی مال و دولت کی کمزوری نہیں تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک دن ایک درویش وہاں آ گیا، تو وہ سوکھی ہوئی روٹی کھا رہا تھا، ان کو دیکھ کر بھی کہنے لگا تیری پیشانی سے مجھے ولایت نظر آتی ہے۔
اور تو دنیا کے معاملات کے لیے تو پیدا نہیں ہوا، چلو ہمارے پاس تو کچھ نہیں، جو ہم سوکھی ہوئی روٹی کھا رہے ہیں ایک آدھا سا ٹکڑا تم بھی کھا لو۔ انہوں نے اس کی عزت کرتے ہوئے وہ تھوڑا سا ٹکڑا جو انہوں نے دیا تھا نا، انہوں نے چبا لیا اور کھا لیا، بس کھانے کی دیر تھی دنیا بدل گئی، کھانے کی دیر تھی دنیا بدل گئی، وہ باغ بھی صدقہ کر دیا، وہ مال و دولت بھی صدقہ کر دیا، اور گھر بار بھی چھوڑ دیا۔ پھر وہ تلاش میں نکلے کسی شیخ کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے انہیں شیخ طریقت بھی باکمال ملا۔ وہ گئے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ ایک بات میری ذہن میں رکھنا کہ ہم جن بزرگان دین کا ذکر کرتے ہیں کوئی جاہل نہیں تھا، وقت کے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، شیخ القرآن تھے، استاد العلماء تھے۔ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں ان میں کوئی جاہل پیر نہیں ہے، کوئی جاہل فقیر نہیں ہے، کوئی جاہل جو ہے نا وہ رہبر و رہنما نہیں ہے۔ آج کل تو جہالت ہی جہالت ہے، آج کل تو جہالت دیکھتے ہیں اور جہالت دیکھ کر کے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہم کن بزرگوں کا ذکر کریں۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، وہ کہتا ہے کہ مسلمانہ در گور و مسلمانی در کتاب، کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تو قبروں میں ہیں، اور جو اسلام کی تعلیم ہے وہ کتابوں کے اندر۔ جو حقیقت ہے نا، اگر کوئی آدمی کہے کہ آج کوئی بندہ دکھاؤ تو ہم تو بالکل نہ بلد ہیں اس معاملے میں، نہیں بتا سکتے۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا اچھا ہے تو پھر ہم تمہیں قبول تو کریں گے، لیکن جاؤ پہلے سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ حضرت عثمان ہارونی نے کہا جاؤ جا کر سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ انہوں نے جا کر کے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، تلاوت کر کے واپس آئے۔ وہ ظاہر ہے کہ 250 پارے کی سورہ بقرہ ہے، ماشاءاللہ وہ سورہ بقرہ کی حافظ قرآن تھے۔ وہ تلاوت کی اور تلاوت کر کے جب آئے تو آپ نے فرمایا کہ پہلے 2 نفل پڑھو۔ انہوں نے 2 نفل پڑھے، فرمایا آپ سورہ اخلاص جو ہے 3 دفعہ پڑھو۔ سورہ اخلاص آپ نے پڑھی، پڑھ کر کے جب آئے تو آپ نے ان کو بیعت کیا، اور بیعت کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں 24 گھنٹے کا مجاہدہ ہوتا ہے، تو آج تم نے مجاہدہ کرنا ہے۔ وہ دن اور رات وہ مجاہدے میں رہے، اور جب مجاہدے میں رہے تو پھر شیخ نے کیا کیا، شیخ نے اپنی 2 انگلیں جو ہے نا وہ اٹھا کر کے ایسے کر کے فرمایا ان کے درمیان میں دیکھو۔ جب شیخ نے یہ کہا کہ ان کے درمیان میں دیکھو تو انہوں نے دیکھا تو پوچھا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو 18,000 عالم کو دیکھا۔ فرمایا ذرا آسمان کی طرف نگاہ کرو۔ آسمان کی طرف نگاہ کی، پوچھا کہاں تک دیکھا؟ کہنے لگا جی میں نے تو عرش اولیٰ تک دیکھ لیا۔ فرمایا ذرا زمین کی طرف نگاہ کرو۔ جب زمین کی طرف نگاہ کی، پوچھا کہاں تک دیکھا؟ کہا جی حجاب عظمت تک دیکھ لیا۔ فرمایا یہ تمہاری ابتدا ہے، تمہاری انتہا نہیں ہے، تمہاری ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ پھر ان کو لے کر کے حج کی طرف تشریف لے گئے، اور جب مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ میں نے اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دیا، میں نے یہ تیرے سپرد کر دیا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی عثمان ہارونی جس کو تم نے ہمارے سپرد کیا ہے ہم نے اس کو قبول کر لیا، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ بس وہ قبول کی صدا ادھر سے آ گئی، اور ادھر وہ طواف کعبہ ہوتا رہا۔ جب مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہوئے، بارگاہ رسالت میں ہوئے، مستورہ شریف کے سامنے گئے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو لے کر کے آیا ہوں، اسے قبول فرما لیا۔ آواز آئی کہ ہم نے قبول بھی کر دیا اور انہیں ہندوستان کی ولایت بھی ہم نے عطا کی، ہندوستان کی ولایت بھی ہم نے ان کو عطا کر دی، اور ان کو آرڈر دے دیں کہ جا کر یہ ہندوستان کے اندر ہمارے اسلام کی خدمت کریں، ہمارے دین کی خدمت کریں۔ پیری مریدی نہیں، مال اکٹھا کرنا نہیں، لوگوں کو لٹنا نہیں، بلکہ کچھ کرنا ہے۔ لیکن کمال کی بات تو یہ ہے
کہ پیر نے حج بھی ساتھ کیا اور انہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی پیش کیا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا، لیکن میں حیران ہوتا ہوں جب میں ان کی تاریخ پڑھتا ہوں۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین ہند الولی عطائے رسول غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال اپنے پیر کی خدمت کی ہے۔ سبحان 20 سال۔ اور خدمت کیا تھی میرے ذمے؟ کیا تھا؟ وضو کا لوٹا یعنی وضو کرانا، اور جو رات کو وہ لباس تبدیل کرتے تھے سونے کے لیے، وہ لباس بھی میرے سپرد تھا۔ جی اب ذرا اندازہ تو لگائیے کہ 20 سال مرید نے کیا پیر سے سیکھا اور پیر نے مرید کو کیا سکھایا۔ آج کل نہ مرید ملتا ہے نہ پیر ملتا ہے۔ جی اج کل مرید وہ ہوندے نے جڑے دنیا منگن واسطے پیراں کولوں جاندے نے، تے پیر بھی وہ ہوندے نے جنہاں دی انہاں دے مال تے نظر ہوندی ہے، انہاں دے جیب تے نظر ہوندی ہے کہ آیا تے لے کے کی آیا، تے جے دے گھر جان گے تے دے گا کی۔ جی لیکن کمال کی بات ہے کہ 20 سال حضرت نے خدمت کی۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں زیادہ بات کرتا۔ تو آپ جب اجمیر سے نہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ افغانستان سے غزنی کے علاقے سے جب آپ تشریف لائے تو آپ کے پاس 40 طلباء تھے۔ 40 طلباء تھے۔ پڑھ لیجئے کتابوں کو۔ 40 سیکھنے والے تھے، 40 پڑھنے والے تھے، 40 حاصل کرنے والے تھے۔ ان 40 کے ساتھ آپ تشریف لائے اور صبر کرتے کرتے آپ نے لاہور میں آ کر کے پڑاؤ ڈالا۔ لاہور میں آ کر کے پڑاؤ ڈالا اور حضرت خواجہ خواجگان حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پر آ کر ڈیرا لگایا اور 40 دن یہاں پر چلا کر۔ لیکن 3 چلے نے آپ دے لاہور دے وچ لڑائی کوئی نہیں۔ ایک میرا حسن زنجانی کی قبر پر ہے اور ایک ان کا چلہ حضرت یعقوب زنجانی کی قبر پر ہے، لیکن وہ 2 مشہور نہیں ہیں۔ جی یہ جو ہے نا یہ تو ہاں یہاں کا مشہور ہے۔ اور جب انہیں فیض ملا تو پھر وہ جہاں سے اٹھے تو اٹھ کر کے یہی کلمات کہیں کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رحم۔ اور آج بھی یہ بات ہے کہ جس کو کوئی شیخ نہ ملتا ہو وہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب اس کا مطالعہ کریں۔ کشف المحجوب کا مطالعہ کریں۔ اور کشف المحجوب بظاہر تو ایک اردو میں آج کل مل جاتی ہے، بہت زیادہ اردو میں اس کے تراجم ہوئے، بہت زیادہ تراجم ہیں میرے ذہن کے مطابق، کم از کم 50-60 تراجم تو ہوں گے، تو 10-11 تراجم تو میرے پاس بھی موجود ہیں۔ جی لیکن ہر آدمی نے کمال کا ترجمہ کیا، وہ اردو کے اندر ہے، لیکن حقیقت میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ تصوف ہوتا کیا ہوتا۔ تصوف جو ہے وہ ہوتا کیا ہے حقیقت میں ہے کہ آج جو موجودہ دور کے حالات ہیں ان میں جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کو تو تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی، ان کو تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی، وہ تو کاروبار کے اندر مشغول ہیں۔ لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کفرستان ہند کے اندر دین کا چراغ جلایا، چراغ جلایا، اور کہاں تک جلایا، بڑی کرامات اور دوسرے تیسرے معاملات ہیں، لیکن آپ نے ایک بس جو نظر ڈالی نا تو ہندوستان کے اندر آپ نے کم از کم 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا۔ ایک روایت میں 99 لاکھ آتا ہے، چلو جتنی بھی روایت ہے تو 99 لاکھ مطلب پتہ یہ چلا کہ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے فیض لے کر کے دنیا والوں کو عطا کیا تھا۔ انہی کے مرید حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
انہی کے آگے مرید جا کر کے حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہی کے مرید آگے چل کر کے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اللہ حاضر قیاس کہ ان لوگوں نے دین کا کام کیا ہے، اور اس مقام کے وہ لوگ تھے کہ اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ۔ انشاءاللہ کبھی اس پر بات آئی تو پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ آج تو یہی موضوع تھا صوفیاء کاملین کا، خصوصاً میں نے سوچا کسی مہینے کی 6 رجب کو ان کا بہت بڑا اصالِ ثواب کا پروگرام پوری دنیا میں ہوتا ہے، جہاں جہاں بھی چشتی حضرات ہیں وہ پروگرام کرتے ہیں، اور ہمیں بھی الحمدللہ اللہ نے کروڑ کروڑ شکر ہے ان کی بارگاہ کی حاضری جو ہے وہ نصیب فرمائی۔ ہم نے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی، حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی، حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں حاضری دی، حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں حاضری دی، حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں حاضری دی، اور الحمدللہ متعدد بار وہ حاضری کا شرف حاصل ہوا، تو سوچا کہ آج انہی کا ذکر خیر کر لیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی بزرگان دین ہیں کہ جن کے صدقے میں ہند و پاکستان کے اندر اللہ نے دین کے چراغ کو اجالا رکھا۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے انہی کے فیوز و برکات ہیں جو دنیا والے حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوز و برکات سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور اپنی یاد اور اپنے محبوب کی یاد سے ہمیں مالا مال کرے۔ واقعہ الحمدللہ۔